السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 29 جولائی 2024 پیر کا دن ہے. اگلا اور اہم ہفتہ شروع ہو چکا ہے. 30 تاریخ کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس رکھا ہے. آج میں نے 90 روزہ ریمانڈ جو ہے 40 روزہ ریمانڈ جو 14 دن سے نیب کا کر دیا تھا اس کو چیلنج کیا تھا. ملک نجیب اللہ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ لگی نہیں ہے. پٹیشن آپ کو اعتراض تھا دور کر دیا. پتہ نہیں صبح پتہ کر سکوں گا کہ کیا وجہ ہے. شاید وجہ یہی ہے بظاہر تو چونکہ کل ریمانڈ کے لیے پیش کرنا ہے توشہ خانہ میں, جو ایک توشہ خانہ کے اوپر دوسرا توشہ خانہ, یعنی عجیب و غریب سی کہانی ہے. یعنی آئین اور قانون کی پاسداری کوئی نہیں ہے. اور اگلی جو بات ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگلے کیس کی تیاری ہو رہی ہے. یعنی اب دیکھا کہ کہیں سے نہیں پاکستان تحریک انصاف قابو آئی یا عمران خان نہیں آئے قابو, تو وہ نوجوان بچے جو بچیاں جو سوشل میڈیا کو چلاتی ہیں ان کے اوپر یلغار کر دی ہے. اور یلغار کس طرح کی ہے وہ بھی ذرا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک بات جو آپ سب لوگوں بڑا پوچھ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن, دیکھیں وہ اس کا حصہ تھی پیکج کا کہ جس میں مخصوص شستیں مل کے 2/3 اکثریت لینی تھی, اور اس کے بعد ایکسٹینشن باقی کانسٹیٹیوشن کورٹس. یعنی ایک یہ بھی ایجنڈا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے چل رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنا دی جائیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس جب بنا دیا جائے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کی سربراہی دے دی جائے. یعنی عبداللہ صاحب, اور اس کے لیے بھی ترمیم چاہیے آئین میں پھر بتاتا چلوں. یعنی وہ ساتھ ساتھ کئی ایجنڈے آپ سن رہے ہیں جو تھیریز آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب چیف جسٹس بننا تھا غالباً سپتمبر میں, اور جون میں نوٹیفیکیشن آ گیا تھا 3 مہینے پہلے ہی. تو اگر ایسی بات تھی تو نوٹیفیکیشن اب آنا چاہیے تھا. پہلے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آیا؟ دینا چاہیے تھا نوٹیفیکیشن. کیوں نوٹیفیکیشن نہیں دیا؟ موجودہ حکومت بھی وہی ہے, وزیر قانون بھی وہی ہیں, سارا کچھ اب یا تو نظام بدل گیا, وہی سارے لوگ ہیں, لیکن کیوں نہیں جاری کیا جا رہا وہ سمجھ آ رہی ہے کہ آخر ایک سارا نظام اس وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ کے گرد گھوم رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اب ان کے لیے بڑا یعنی مسائل آ جائیں گے. اب ریفرنس بڑی دیر کی ہے لیکن ریفرنس فائل ہو گئے ہیں. پنجاب اسمبلی کے ممبرز کی طرف سے ریفرنس آلموسٹ فائنل ہے, اور بڑا ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں ریفرنس تیار کیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اتنے ثبوت ہیں کہ الیکشن کمیشن کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا, اور وہ فائل کیا جا رہا ہے. باقی آپ کو پتہ ہے پاناما کی ججمنٹ کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی رہی. 5 ججز اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے. ان ججز نے بڑی ہمت کی یار, ماننا پڑے گا آپ لوگوں کو. تھوڑی ہمت نہیں کی, بڑی ہمت کی انہوں نے. اور مافیاز کو پکڑا تھا نا, لیکن وہ پتہ تھا مافیاز کو ایک پروسیس جب وہ ڈیل ہوئی تو وہ سارے کیسز آج بھی منی ٹریل نہیں ہے. اچھا چلیں وہ میں آپ کے سامنے آج اس کی بھی بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں ہیں. اپنا جماعت اسلامی کو کوریج ماشاءاللہ بڑی زبردست مل رہی ہے. یہ اعتراض نہیں میں کر رہا, یہ والا رویہ سب کے ساتھ رکھنا ہے. ہر میڈیا چینل کے اوپر گورنمنٹ آئی ہے گفتگو شریک کرنے کے لیے کہ ہم آ رہے ہیں, اور دوسری طرف وہاں چن چن کے لوگ نکالے گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان کو اندر رکھا جائے. اس لیے 144 کو چیلنج کیا ہوا آج جیسے شہباز علی صاحب کے پاس لگی ہے, چونکہ کل ختم ہو گیا, 28 تک کا تھا. میں نے کوشش پوری کی تھی کہ جمعے والا دن لگ جائے, نئی سماعت فکس ہوئی, ہفتے کو 2 دن چھٹی ہوتی ہے. لیکن یہاں ایشو یہ ہے میں نے ساری FIR ڈیٹینشن آرڈر وہ سارا کچھ ساتھ لگا دی ہے, اور ریکارڈ کا حصہ ہم بنائیں گے کہ جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے. ایک سیاسی جماعت کو بڑی اچھی ہے جس کسی نے بھی اجازت دی ہے جماعت اسلامی کو, تمام ٹی وی چینلز کے اوپر لائیو کوریج چلی ہے. بجلی کے نیشنل ایشوز ہے, وہ ایشو برا نہیں ہے, یعنی اس ایشو کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے تھی. لیکن اب یہ رویہ جو جماعت اسلامی یا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ جو پسند اور ناپسند کا کانسیپٹ ہے نا, یہ اب ختم ہونا چاہیے. بہت ہو گیا ہے, کتنی دیر آپ اس طرح سے اس نظام کو لے کر چلتے رہیں گے, یہ ضروری ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور وہ اچھا یوں لے لیں آپ جہاں دیکھیں نا ملک میں انوکھے طریقے کا یہ کام ہوتا ہے, آپ سمجھ آتا نہیں. ایک ریٹائرڈ جج صاحب نے اگر وہ سولر حالانکہ وہ اب لگا لیا تو بجلی کا یونٹ مائنس کرنے کے لیے وہ آ گیا. وہ میں جج کا نام نہیں لینا چاہتا, صرف ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک بندہ پکڑا گیا, ٹھیک ہے جی,
5 کروڑ فیس بک اکاؤنٹ, ہاں یہی لکھا ہے, 3 کروڑ ٹویٹر اکاؤنٹ بیک وقت چلاتا تھا اور ایک لیپ ٹاپ کی مدد سے چلتے تھے. حیران کن بات ہے. ذکر کیا گیا اسرائیل سے امریکہ سے رابطے ہیں. یار خدا رہا یار مجھے یہ بتائے کہ کون سے اسرائیل اور امریکہ سے, یا مودی کا جو یار ہے غدار ہے, یا سچن جنٹال, نریندر مودی اور وہ سارے آتے رہے یہاں, بتایا نہیں مری میں بغیر ویزوں کے. یہ سارا کچھ ہم دیکھتے رہے, یا تو بتایا نہیں ہم نے دیکھا. ہم نے ایک ریکارڈ کے اوپر چیزیں ساری دیکھی ہیں, اور ہم ایک چیز سامنے دیکھتے رہے ہیں, مگر آنکھیں بند ہیں نا. روگ آرمی کا لے لیں, گلبھوشن یادو لے لیں, اس کا جو کیس چلا وہاں پر واضح طور پر وہ کل استعمال ہونی ہے نواز شریف کی کہی ہوئی باتیں. جو نواز شریف نے باتیں ساری کہی ہیں وہ ہر چیز استعمال ہوگی, ہر چیز کا تذکرہ ہوگا, ہر چیز کا ذکر ہوگا, اور ہر چیز بڑی ڈیٹیل میں بات ہوگی. یہ میں بتا دوں آپ کو, یہ کوئی اس طرح نہیں چل سکتا نظام. آپ چلانا چاہیں اپنی مرضی کے ساتھ, لیکن یہ ایسے نہیں چلے گا, ویسے نہیں چلے گا, جس طرح بھی چلے گا آپ کو چلانا ہے. اور کے الیکٹرک کے خلاف بھی کہا ہے پٹیشن دائر کرنے کے لیے, لیکن میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ پاناما والا میٹر آیا تھا, پاناما والا میٹر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان نے اکتوبر میں لیا تھا. تو اسد کھل سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. ہم نے اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کے لیے نیب میں لکھا. یہ خط و کتابت سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. جب کچھ نہیں کیا تو ہم ہائی کورٹ آ گئے. ہائی کورٹ میں سنگل جج کے پاس لگا, وہ ڈی بی کے پاس چلا گیا, اور ڈی بی کے بعد لارجر بینچ بنانے کا ہو گیا, اور یہ سپتمبر میں چلا گیا. اور یہی ساری باتیں, میں نے کوئی ایسی انوکھی, سوال بڑا واضح ہے کہ اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کر لیا, پٹیشنیں آ گئیں, 126 دن کی ہیئرنگ ہوئی, کوئی ثبوت نہیں. آج بھی کوئی ثبوت نہیں. جیسا جسٹس قاضی فائز سزا کی مسز کے حوالے سے پراپرٹیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پیسہ کیسے ہے, کدھر ہے, یعنی اگر بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجا تو پراپرٹیز کیسے خرید لی ہیں, سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. یعنی میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ تو منی ٹریل بھی نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ 2008 کی 1900 نہیں, میں ایگزیکٹ ڈیٹ میرے ذہن سے نکل گئی, میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا. 9,36,311 چودھری شریف کی آمدن تھی. کتنی تھی؟ 9 لاکھ. یہ 9 کروڑ یا 9 ارب یا 90 کروڑ نہیں تھی. جن میں پراپرٹی لینے کی بات کرتے ہیں, ثبوت ہے سارا, لائن ہے سارا سامنے. آج بھی یعنی وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ خریدنے کا منی ٹریل نہیں ہے. اور یہ جو لوگ کہتے رہے کاما لے کے, پاناما لے کے, یار ذرا بات کو سمجھیے گا, مس ڈیکلریشن ہے. جو سب اپنا دبئی کی کمپنیز اور باقی ساری چیزوں کو وہ ڈکلیئر نہیں کیا آپ نے. جب ڈکلیئر نہیں کی تو مس ڈیکلریشن ہے. مس ڈیکلریشن 62(1) ایف اپلائی ہوتا ہے, اور اس کو رکھتے ہوئے آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اب چونکہ جائیدادیں خریدی تھی, اس کی انکوائری کے لیے آپ کو چلیے میں یاد کرا دیتا ہوں. کیا ہوا, کہا گیا ایک GIT بنایا جائے. 60 دن GIT, کوئی ثبوت نہیں آیا. پھر سپریم کورٹ کے سامنے, سپریم کورٹ نے پھر پوچھا, 5-6 ہفتے سے لے کر جمعہ تک ہیئرنگ چلی, کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. قطری خط آ گیا تھا, یاد رکھیے. کیا آ گیا تھا؟ قطری خط آ گیا. تو قطری خط سے کاری کہانی کھل گئی کہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. ورنہ گھوڑوں کھچروں پہ جایا کرتی تھی, یعنی دبئی سے سعودیہ تک گئے, اور اپنا ہیل میٹل, وہ کئی کمپنیاں آپ کے سامنے موجود تھیں. وہ ریکارڈ میں ایک چیز بتا چکا ہوں. تو کوئی ٹریل نہیں تھا یہاں. نیب نے انکوائری کی, انکوائری کر کے, اور GIT سے رپورٹ آئی, پیسے کوئی نہیں تھے. نہیں ہے تو پھر انڈسکلوز سورس ہے, کالا پیسہ ہے, بلیک منی. وہ بلیک منی جب ہے تو بلیک منی کے مطابق آپ کے پاس نہیں ہے. تو نیب نے پوچھا, نیب کا ٹرائل چلا, پوچھتے رہے, دونوں بیٹے باہر بھاگ گئے, ابسکانڈر ہو گئے. وہ ثبوت ہے, آج بھی دے دینا قوم کو ثبوت. اور 2 کیسوں میں, ایک میں 7 سال سزا, ایک میں 10 سال سزا. اپیلیں فائل کی, کوئی ثبوت نہیں تھے, لٹکاتے رہے. اور جب ڈیل ہوئی پھر پاکستان آ گئے, اور نیب نے کہا کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں بری کرنے پہ, بتائیں نا میرٹ پہ کہا ہوا. اس کی اپیلیں فائل کی نیب نے, اس کی اپیلیں فائل کی نہیں, اپیلیں فائل کی نیب نے. منی لانڈرنگ کے حوالے سے اپیلیں فائل کی, ماننا پڑے گا. یعنی یہ کیا کہ آپ کمپیئر کریں گے عمران خان کے ساتھ. عمران خان لڑا ہے آپ لوگوں سے, اس نظام کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کے لڑا. اس نے کوئی ایسی فیور نہیں لی ہے. جو حقائق آپ کے سامنے آئے ہیں تو بتائیں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو, لے کے آئیں منی ٹرے, بتائیں
کہ جائیدادیں کیسے خریدی اور کہاں ڈکلیئر کی, کدھر ڈکلیئر کی ہیں, پیسہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. یہ اقامہ میں فرق میں پھر کلیئر کر دوں. اقامہ میں ایشو یہ ہے کہ وہ مس ڈیکلیریشن کی, تنخواہ لیتے تھے, تنخواہ ڈکلیئر نہیں کی. بھائی دبئی کے اندر آپ نے اگر اقامہ رکھنا ہے تو آپ تنخواہ اگر اکاؤنٹ میں کسی مہینے نہیں آتی تو وہ تنخواہ دینی ہے آپ کو اس کے اکاؤنٹ میں. یہ جال سازی نہیں پاکستان میں چلا لیں ڈرامہ بنانے کے لیے بیوقوف. اس کا مطلب ہے پھر فراڈ کیا آپ نے نا دبئی گورنمنٹ کے ساتھ. یعنی کمپنیز نہیں, وہاں یہ فراڈ نہیں ہو سکتا. تو جو بھی کیا تھا آپ نے, چاہے آپس میں مس ارینجمنٹ کیا تھا, تو لیکن آپ ملازم تو تھے نا, تو ملازم کی تنخواہ تو پھر دینی ہے. وہ ڈکلیئر کر رہی تھی, نہیں ڈکلیئر کی, جو کہ اقامہ لیا ہوا تھا دبئی کا, باہر پاکستان آ نہیں سکتی, تو یہ جگہ بنی تھی جا کے سب لوگوں سے ملتے تھے. اور جہاں تک پراپرٹیز خریدنے کی بات ہے, اس کے لیے نیب ریفرنس میں 2 ڈسکوالیفیکیشن تھی, 3 ڈسکوالیفیکیشن تھی نواز شریف کی جب یہ آپس میں ڈیل ہوئی. اور ڈیل میں یہ طے تھا کہ یہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, شہباز شریف وزیر اعظم بنے. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے میں بتاتا رہا ہوں, یہ ریکارڈ کا حصہ. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.